बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन हज़रात, दुनिया की कोई कौम, कोई ताकत कुदरती आफतों को नहीं रोक सकती। आप साइंसी लिहाज से कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, आप सिलाबों, सुनामीज, आतिशफशानों और जल्जलों को नहीं रोक सकेंगे। जल्जले इतनी खौफनाक आफत हैं कि ये अब तक सैकड़ों सिविलाइजेशंस को जमीन में दफन कर चुके हैं। दुनिया में एटलांटिस नाम का एक बरे आजम होता था। यह दुनिया का 8वां बरे आजम था। यह पूरा बरे आजम जल्जले की वजह से अटलांटिक ओशन में गर्क हो गया। दुनिया की रोमन एम्पायर हो, ग्रीक सिविलाइजेशन हो, माया सिविलाइजेशन हो, हाकड़ा की तहजीब हो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या टेक्सला की सिविलाइजेशन हो, मिस्रियों का दौर हो या फिर उर्दन का शहर पेट्रा हो, ये सारी तहजीबें जल्जलों का शिकार हुई। इंसान जल्जलों को रोक सका और ना ही रोक सकेगा, यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम जल्जलों का डैमेज जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हम ऐसा बंदोबस्त करें जिससे अमवात कम से कम हो, जिससे ज्यादा लोग जख्मी ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन भी कायम रहे। 2005 के जल्जले और आज के जल्जले ने हमें कुछ सबक दिए हैं। ये दोनों जल्जले वेकअप कॉल्स हैं। ये दोनों जल्जले हमारी चंद खराबियों की तरफ निशानदही कर रहे हैं। मसलन इन जल्जलों ने बताया कि हमारी इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है। हुकूमत को फौरी तौर पर नए बिल्डिंग कोड्स बनाकर पूरे मुल्क में 3 मंजिलों से बुलंद इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट लगाने चाहिए। जो ना लगाए उसकी इमारत जब्त कर ली जाए। आज से मुल्क की तमाम इमारतें 9.5 रेक्टर स्केल को सामने रखकर बनाई जाएं। मुल्क में कोई इमारत इससे कम दर्जे पर ना बनाई जाए। हुकूमत पूरे मुल्क के लिए इमारतें डिजाइन करके दे और कोई शख्स इस डिजाइन की खिलाफ वर्जी ना कर सके। हुकूमत पूरे मुल्क के लिए रेस्क्यू सिस्टम बनाए। यह सिस्टम हर शहर में होना चाहिए। स्कूलों, गलियों, मोहल्लों और सरकारी दफ्तरों में फौरी तौर पर रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाए। पूरी कौम को हंगामी हालात की ट्रेनिंग भी दी जाए। जल्जलों में कंक्रीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम आवाम भी कंक्रीट की बजाय मुतबादल सिस्टम की तरफ जाएं। हम बच्चों को इमरजेंसी में बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी दें। मुल्क में घरेलू इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बाकायदा ज़ाब्ता बनाया जाए। मुल्क में जैक लगाकर इमारतें ऊंची की जा रही हैं, यह खतरनाक तरीका है। इस पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। और आखिरी और अहम तरीन बात, जल्जलों की तारीख बताती है कि तीसरा जल्जला हमेशा तबाहकुन होता है। हम फॉल्ट लाइन पर हैं। हम किसी भी वक्त तीसरे और फाइनल जल्जले का शिकार हो सकते हैं। चुनांचे तौबा करके सोएं, सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करें और वो सारे काम छोड़ दें जिससे अल्लाह ताला नाराज हो सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा लम्हा हमारा आखिरी लम्हा साबित हो। ख़वातीन रात, क्या हम कुदरत की इस वेकअप कॉल से कुछ सीख पाएंगे या नहीं? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। परवेज खटक साहब ख्वासा थे, इस वक्त हमारे साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं और जाहिर है एक इब्तला की घड़ी है इस वक्त। परवेज साहब, पूरी कौम आपके साथ है इस वक्त, लेकिन ज़्यादातर सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो मैं सारे कौम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि दुआ करे कि जो जल्जला है बहुत ही खतरनाक किस्म का था और अभी तक हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि वहाँ बारिशें भी हैं और ज्यादा इफेक्टिव एरिया हमारा मलकंद है। इसमें स्वाद, गीर, शांगला, सतराल, तोरवर, कोस्तान, क्योंकि वो फारकलंग एरिया है, कच्चे मकानात हैं, तो वतन फौकन इतलात आ रही है, तो हॉस्पिटल में भी जख्मी आ रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश जारी है, रेस्क्यू का काम शुरू है। हॉस्पिटल सारे काम पे हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो बस फिलहाल तो हमारी ये कोशिश है कि जितनी जल्दी जल्द रेस्क्यू किया जाए सब लोगों को। अच्छा प्रोफेसर, ये फरमाइएगा कि जहां ज्यादा मुतासरा जो इलाके हैं वहां तक हमारी कार्रवाइयां पहुंच की, हमारी टीम्स पहुंच गई, पुलिस फौज वहां पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई वहां पे? जी, मतलब जहाँ जहाँ से इतला की है और जहाँ से मालूमात होती है कि फौज जा रही है कि पुलिस तो खैर मौजूद हर जगह होती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन हर जगह मौजूद होते हैं। हॉस्पिटल, BHUs डिफरेंट हर तहसील हर यूसेज में ऑलमोस्ट होते हैं। तो ऑलरेडी जो सारी टीमें अपना काम जैसे जैसे इमरजेंसी आती है सब अपना काम शुरू करने, एक सिस्टम होता है जिसके तहत सब ने अपने इमरजेंसी में काम शुरू करना। फिर हमारा प्रोविडेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है
وہ پورا اس کو مینج کرتی ہے, سارے سب کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, کیا کیا کرنا ہوتا ہے, 1122 جہاں جائیں, ایمبولینس بھیجنی ہوتی ہیں. تو یہ سارا ایک جیسے ہی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے اور ہر محکمہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے جو سسٹم سب کو دیا ہوگا. اچھا, اب تک ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں پرویز صاحب, کوئی اندازہ ہے, کوئی ایگزیکٹ فیگرز؟ ایگزیکٹ جو ہمیں آفیشلی آ رہی ہیں اس وقت کوئی 150 اور اس کے لگ بھگ آ رہی ہیں, تو ڈفرینٹ چینل سے آ رہی ہیں, تو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے 10 کا, لیکن ایگزیکٹ فگر کیونکہ کچھ ادھر نیچے علاقوں میں, کچھ ادھر پہاڑی علاقوں میں, کہیں پر کافی دیر ہمارا رابطہ کرتا, ان کے موبائل سسٹم ختم ہو گئے تھے. اچھا, یہ فرمائیے کمیونیکیشن ہے سب کے ساتھ یا نہیں ہے, رابطے ابھی تک منقطع ہے؟ سب ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہیں, وہاں ڈپٹی کمشنر ہیں, پھر ان کے ہر جگہ ایسیز ہے, پولیس اسٹیشن ہیں, تو ایسا کوئی نہیں ہے, رابطے کوئی نہیں کٹے ہوئے, روڈز بحال ہیں. کئی جگہ پر جہاں پر سنو ہے تو وہاں سنو کی وجہ سے روڈ بلاک ہوئی ہوگی, یا باقی ادروائز روڈز وغیرہ سارے ٹھیک ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اگر ملک کے دوسرے حصوں سے آپ کو امداد کی ضرورت ہو, ٹیمز کی ضرورت ہو, ڈاکٹرز کی ضرورت ہو, فنڈز کی ضرورت ہو, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ فرمائیے تاکہ پوری قوم آپ کی مدد کے لیے تیار ہے اور وہ چلے آپ کے لیے. ہم کریں گے جو اس وقت میں ہماری مدد کرے گا, ہماری اپنی کوشش ہے کہ اپنے وسائل سے ان کی مدد کرے پوری کی پوری, اور جیسے پھر ٹائم کے ساتھ ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں گھروں کے, انسانوں کے, تو جو بھی وہاں کو تلافی تو کرنی پڑتی ہے, تو جو بھی ہماری مدد کرے گا ہم اس سے خوش آمدید کہتے ہیں, کیونکہ سارے ملک کا مسئلہ ہے. جہاں پر بھی اس ملک میں تو جب بھی سارا ملک کھڑا ہوا ہے. مجھے اپنے ملک پہ فخر ہے کہ جب بھی اتحاد طوفان ہے یا سیلاب ہے یا زلزلہ ہے, سارا ملک کھڑا ہو جاتا ہے. اور وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو, وفاق ایکٹیو ہے, وہ سپورٹ کر رہا ہے آپ کو اس وقت؟ جی بالکل, ہم سب اصل میں یہ جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر سینٹر وہ ہے اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ دونوں آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں. پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے انگلینڈ سے کال کی, انہوں نے مدد کی بھی, کیونکہ سارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, باقی سب رابطے میں ہیں. تو جیسے ہم پورے اس کی اسٹیبلیشن لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی مدد کی ضرورت ہوگی تو فیڈرل بھی مدد کرے گی, اور ہمارا ملک میں انشاءاللہ ہمارے عوام اس ملک کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک, پرویز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق اور خیبر پختونخوا سے بھی تعلق رکھتے ہیں. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شاہ فرمان صاحب ہمیں پشاور سے جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پہ وزیر بھی ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ پی کے پی ڈی ایم اے کے سربراہ عامر آفاق صاحب ان کو بھی ٹیلی فون لائن پہ لیں. روبینہ صاحبہ, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, 10 سال پہلے واقعہ ہوا. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ جائیں گے, لیکن آج کے دن جب یہ حادثہ ہوا, یہ واقعہ پیش آیا, تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے 10 سالوں میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, کسی جگہ ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا, ہم نے کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. تو کیا ہم یہ جو دوسری ویک اپ کال ہے اس سے کچھ سیکھ جائیں گے؟ دیکھیں, بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندیشے ہیں کہ یہ جو کیجویلٹی کا نمبر ہیں یہ بڑھیں گے, وہ غلط ثابت ہوں. ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ لوگ خیر خیریت سے ہوں, جہاں ابھی تک ٹیمیں نہیں پہنچ سکیں وہاں لوگ خیریت سے ہوں, اور جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں, جو کہ لگ رہا ہے کہ ہوگا, وہ اللہ کرے کہ وہ ہمارے اندیشے ہی ہوں. دوسری, پرویز خٹک صاحب کی بڑی اچھی بات تھی, اور میں ان کی بات کو انڈورس کروں گی کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, کسی کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. سرحدیں صوبوں کی جو ہیں وہ صرف ایڈمنسٹریٹو وجہوں سے ہیں, نہیں تو ہم سب ایک ہیں, پاکستانی ہیں اور پاکستان کے باشندے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم بہت کم سیکھتے ہیں یا بالکل نہیں سیکھتے. 2005 کا جو زلزلہ تھا وہ واقعی ایک ویک اپ کال تھی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی
लोगों ने दिल खोल के उसमें रिस्पॉन्स दी, पूरी दुनिया ने की। हमारे अपने बच्चे जिनको हम एक्सपेक्ट करते थे कि शायद वो नहीं करेंगे कुछ भी काम, वो पूरी पूरी रातों को ड्यूटी देते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको फिर स्ट्रीमलाइन नहीं किया। हमें एक फोर्स बना लेनी चाहिए, बहाली नहीं हो सके, एक शहर उसी तरह है, वो मुतासरीन उसी तरह आज खुले मुतासरीन भी उसी तरह है, लेकिन हम एक फोर्स भी नहीं बना सके। जैसे कि किसी जमाने में स्कूलों के अंदर सिखाया जाता था, जुल्फिकार भुट्टो शहीद साहब ने शुरू की थी नेशनल कैडेट कोर, उसके अंदर भी काफी इतनी ट्रेनिंग हो जाती थी कि एक मुतबादिल फोर्स होती थी, ट्रेंड फोर्स होती थी, जो आपकी खुदा ना करे अगर जंग का कोई मसला है तो उसके लिए भी तैयार होती थी, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए भी तैयार होती थी। फिर हमारा सिविल डिफेंस का एक बहुत मजबूत महकमा था, लोग थे जो वॉलंटियर उसमें काम करते थे, और इसी तरह एक खाकसार मूवमेंट थी। ये काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी के अंदर एक फैब्रिक था जो कि ऐसे वक्तों में रिस्पॉन्ड करता है। अभी भी लोगों का जज्बा कम नहीं है। अभी भी आप देखते हैं कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, लेकिन ये कि उनको कुछ पता नहीं कि हमने करना क्या, वो ट्रेन नहीं होते, बजाय वो किसी की मदद करने के वो वहाँ एक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है हम सब की, हमें मानना चाहिए। जुबैर साहब की तरफ आना है मैंने, हम ये नहीं कर सके, जुबैर साहब हमें करना चाहिए। पूरा मुल्क तो आप एक साइड पर रख दीजिए, इसमें 20 करोड़ लोगों को भी आप साइड पर रख दीजिए, सिर्फ इस्लामाबाद को ले लीजिए आप, कैपिटल सिटी है और ये बहुत महंगा शहर है, इसमें हर शख्स करोड़पति है। उसकी वजह यह है कि अगर आप 5 मरले का मकान भी है आपका, 5 मरले में सब नहीं, 5 मरले का मकान भी अगर आपका इस्लामाबाद में है तो आप करोड़पति हैं। ओके, अब मसला ये है कि हमने इस शहर के ऊपर भी कोई तवज्जो न दी। कोई एक इमारत बता दीजिए, कोई सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जिसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट हो, जहां से निकलने का रास्ता हो। सबसे बड़ा टावर शॉपिंग मॉल यहाँ पे सेंटोरस है। आज जब वहां पे ज़ल्ज़ला आया तो 10,000 के करीब लोग थे वहां पे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब जब हम इस लेवल पे जाके चीज़ों को देखेंगे तो अल्टीमेटली बड़े बड़े डिजास्टर आएंगे और उसमें ज़्यादा नुकसान होंगे। तो हम सिस्टम क्यों नहीं बनाते इस मुल्क में? एक तो जावेद साहब, बहुत अफसोसनाक है आज का वाक़या, और जिस तरह सब कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि ये इतना ज़्यादा नुकसान ना हो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ का वक्त होता है। अभी आज आया है, इस वक्त पूरी कौम को एक साथ मिलके उसकी रिहेबिलिटेशन, उस पर काम पर फोकस करना चाहिए। आज ही एक दूसरे को पकड़ खींचतानी शुरू कर देते हैं कि जी अब इवैल्यूएशन भी शुरू हो गई है कि जी इसका कसूर था, इसका कसूर था। देखो ये डिबेट इसी तरफ लीड करेगी ना कि नहीं हमारा कसूर नहीं था, उसका एनडीएमए का कसूर था, या सूबाई हुकूमत का था, या यहाँ सीडीए वालों ने वो चीजें नहीं की। ये बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जंग शुरू होती है ना तो तमाम जो फोकस होता है उस जंग की तरफ होता है, और उसमें जो कमी रह गई है, और जरूर कमी रह गई है। एक तो आप मुझे बता रहे हैं, मैं उस कंपनी में काम करता था जो वेस्टर्न जितनी भी ममालिक हैं, और अमेरिकन कंपनीज हों, यूरोपियन कंपनीज हों, और वहाँ की जो तरजीहात होती हैं उसमें हर चीज पर स्पेंडिंग होती है। और कई दफा हम बड़े हंसते थे कि ये इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि एग्जिट भी किस तरह से होना है इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड सो ऑन एंड सो, बट ये चीजें तो मेरा ख्याल है इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान को सिंगल आउट नहीं कर सकते। जुबैर से पहली बात ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड कंट्री। वजह है जुबैर साहब, एक तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये क्रिटिसाइज करने वाला दिन नहीं है। पहली बात मैं यही बात कर रहा हूं, कौम इकट्ठी है, ये एक बात ठीक है, एंड आई एम नो वन टू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कि इसने ये नहीं किया, इसने ये क्यों नहीं किया। लेकिन इशू ये है कि 10 साल पहले एक वाकया हुआ और हमने उस वाकये से, उस हादसे से कुछ नहीं सीखा था, जिसमें 1 लाख के करीब लोग शहीद हो गए थे। मेरा ख्याल है अगर आप उसको रिव्यू करेंगे, उनको इंटरव्यू करेंगे आने वाले दिनों में, और वो आपको बताएंगे कि 10 साल पहले वो क्या करता था और अब क्या करता है, और किस किस्म की तैयारी की हुई थी उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें जो 10 साल पहले के जो अर्थक्वेक था उसमें पॉसिबल नहीं था, अब वो करने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100 आउट ऑफ 100 उसको मार्क, लेकिन उसमें देखिए कुछ पैरामीटर्स जुबैर साहब हमें बनाने पड़ेंगे, हमें संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि ये सिस्टम है जिसको हमें देखना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर इस्लामाबाद को मॉडल सिटी समझ के सारी चीजें अगर उस पर लगा दीजिएगा, अमर आफाक साहब को हमने लिया टेलीफोन लाइन पर, क्योंकि पीडीएमए के सरबराह हैं केपीके में। अमर साहब ये बताइएगा कि क्या हमारी तैयारी पूरी थी कि इस किस्म का कोई डिजास्टर होगा तो उसमें हम मैनेज कर लेंगे? देखिए
ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہماری پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ میں تمام ڈسٹرکٹس کے پاس جو ہے تو ہمارے ریلیف فنڈز ہوتے ہیں, اسٹاک ویئر ہاؤس آئٹمز ہوتی ہیں جس میں خیمے, بلینکٹس, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جو پاسبل کنٹینجنسی پلاننگ ہماری ہوتی ہے وہ ہر سال این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے ہم کرتے ہیں اور ڈسٹرکٹ کے ساتھ بیئر منیمم ہمارے سٹاکس ہوتے ہیں. لیکن اگر زلزلے کی یا خدا نہ خواستہ آفت کی میگنیچیوڈ اس قسم کی ہو تو پھر چیلنجز ہم فیس کرتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی آپ کا ریسکیو آپریشن کہاں کہاں چل رہا ہے کے پی کے میں؟ دیکھیں اس میں جو ملکن ڈویژن ہے اور ان کے جو 6 اضلاع ہیں وہ کافی ہٹ ہوئے ہیں. اس میں چترال, اپر دیر, لوور دیر, شانگلہ, بنیر اور سوات کے جو اضلاع ہیں وہاں پہ اس وقت ہمارے پاس 160 کے قریب 154 ایگزیکٹ فگر ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ڈیتھ ٹول ہے اور تقریباً 1062 کے قریب انجریز آل اکراس پروونس یہ ہمارے پاس ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں. لیکن ہمارا ریسکیو آپریشن جاری ہے, ہم وہاں پہنچ چکے ہیں یا نہیں پہنچے ابھی تک؟ دیکھیں وہاں پہ جو اضلاع ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کا جو عملہ ہے, پولیس کا جو عملہ ہے, وہ سارے ابھی بھی میڈیکل ایکٹیویٹیز میں میڈیکل ایمرجنسیز ڈکلیئرڈ ہیں, جہاں تک وہ کارروائیاں کر سکتے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں. جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں ہم نے آرمی سے ریکویسٹ کی ہے ہیلی سروس کے لیے. 2 دن سے ویدر خراب تھا, کل سے جو چترال کے اپر ایریاز ہیں وہاں پہ ہیلی سروس بھی سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کیونکہ سردی کا موسم ہے اور ان علاقوں میں برف باری بھی شروع ہو چکی ہے, مکان لوگوں کے گر گئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے پاس راشن بھی نہیں ہوگا اور رہنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی, تو ہمارے پاس کیا الٹرنیٹ ہے کہ ہم ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکیں وہاں؟ کیا نمبر مال اس میں یہ ہے جی کہ اس قسم کی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ پورے کے پورے گاؤں اجڑ گئے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم ان کے لیے جو سرکاری بلڈنگز ہیں, اسکول, بی ایچ یوز وغیرہ, وہاں پہ ہم ان کے لیے ٹیمپری رہائش کا بندوبست کر سکتے ہیں اور ہم انہیں خیمے, گرم یہ بلینکٹس وغیرہ اور ضروری جو باقی چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جی عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہ فرمان صاحب یہ فرمائیے گا کیونکہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو آج تک پرائیڈ لیتا رہا کہ ہم نے لوکل باڈیز کے انتخابات بھی کروا دیے اور وہاں پہ لوکل باڈیز باقاعدہ کام کر رہی ہیں, فنکشنل ہے. لیکن صاحب ابھی تمام تر فنکشنل ہونے کے باوجود ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ زخمیوں کی ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے, لوگ کتنے مرے ہیں اور کہاں کہاں کیا کیا چیز چاہیے. دیکھیں جی آپ کو تو عامر آفاق صاحب نے بڑا اسپیسیفکلی بتا دیا کہ انجری کتنی ہے 1062 اور انہوں نے ڈیتھ سول 162 بتا دی, 154 ایگزیکٹ فگرز بتا دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی لوکل باڈیز کی آپ نے بات کی, یہ اس کی جو سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. میں فرسٹ ان کا جو ہے وہ بجٹ بھی ریلیز ہو چکا ہے, ان کا جو فرسٹ ٹرینچ ہے, یہ چیزیں پی ٹی آئی اور ہمارے ویژن کے مطابق یہ چیزیں انسٹال ہونی ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا ڈیزاسٹر آئے گا. ریکٹر سکیل پر 8.1 جو ہے وہ زلزلہ آئے گا. یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے. اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کی بیئر منیمم پریپریشن ہوتی ہے وہ ہم نے کی ہے. ایک کانسیپٹ جو اوور دی ایئرس ہمارے ساتھ جو زلزلہ پہلے آیا تھا 10 سال پہلے, اس کے بعد فلڈ, آئی ڈی پیز, یہ سارے ڈیزاسٹر ہم دیکھ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی احساس ہے اور ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں. پریپریشن ہماری جاری ہے. لیکن یہ آل آف اے سڈن جو ہو جاتا ہے, اس قسم کی کا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو مشکل تو پڑ جاتی ہے, لیکن گورنمنٹ از ان فل کنٹرول. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ اس قسم کے جو چترال کے اندر اب جو فلڈ کا معاملہ تھا بڑا سیویئر تھا, لیکن پاک آرمی نے اس کے اندر جتنا ایکٹیو رول پلے کیا, اس قسم کے موقعوں کے اوپر ہم ان سے بڑا مدد لیتے ہیں. وہ خود بھی ان جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے. وہ ہیلی ایریا کے اندر خاص کر ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹریمنڈس ہے. تو وی آر فلی ایکوپڈ. جو میں سمجھتا ہوں کہ جی چیف منسٹر صاحب کی بات بھی میں نے سنی ہے, اصل جو ایشو ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن. ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اسسٹنس کی بہت ضرورت پڑے گی. اور ویسے بھی یہ پروونس جو ہے ملیٹنسی ہیٹ ہے, شارٹس آف فنڈز ہیں, بہت ساری جگہوں پر ہمارے ساتھ مسائل ہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ آپریشن کے لحاظ سے کوئی شاہ کمی فرمان ہے. صاحب کیونکہ میں نے بریک لینی ہے لیکن ایک چھوٹا سا تاثر ہے جو آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ ری ہیبلیٹیشن کی اگر بات کریں, بحالی کی بات کریں, تو پچھلے جو زلزلہ آیا تھا 2005 میں 10 سال میں ہم اس کو بحال نہیں کر سکے. تو ایک جو نیا ڈیزاسٹر آیا ہے اس کو ہم کتنی جلدی بحال کر سکیں گے, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ میکنزم پیچھے نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے. سسٹم ہم کب ڈیولپ کریں گے؟ جب تک سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا یہ جو لفظ ڈیزاسٹر ہے اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ڈیز ہے اور زاسٹر ہے. یہ بیسیکلی گریک کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ناراض ہو گئے. ڈائے یعنی خدا اور راسٹر یعنی کہ ناراض ہو گیا. یعنی جب قدرت ہی ناراض ہو جائے آپ سے, جب خدا ہی آپ سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ تو جب یہ ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو انسان صرف ان کو مینج کر سکتا ہے کہ کم از کم نقصان ہو لوگوں کو. تو ہم اگر اسلام آباد جیسے شہر میں ہی اگر اس کو مینج نہیں کر پا رہے تو باقی شہروں کی ہم کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان یہاں اسلام آباد کی سب سے اونچی بلڈنگ کے اندر جو صورتحال تھی صرف آپ وہاں سے آ کے جائزہ لے لیجئے, یا جو میٹرو کا ٹریک تھا اس کے اندر جو صورتحال تھی وہ آپ اندازہ لگا لیجئے. تو ہمیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور بنانی پڑے گی. تو روبینہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کون بنائے گا؟ ظاہری بات ہے لیجسلیشن ہوگی, پراپر اس کے لیے کام ہوگا اور وہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی کہ بلڈنگ لاز ہونے چاہیے, بڑے اسٹرکٹ بلڈنگ لاز ہونے چاہیے, کوئی وائلیٹ نہ کر سکتا. کسی زمانے میں شہر جو ہیں وہ ایک پلان سے چلتے تھے, یہ کانسیپٹ نہیں تھا. یہ جو بے ہنگم گروتھ ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر, ٹاؤن شپس کا کانسیپٹ تھا, لیکن اب جو ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں اگر ہم یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروا ہی رہے ہیں اور ایک نظام لے کر آ رہے ہیں تو ان کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان لاز کو امپلیمنٹ کریں, پراپرلی امپلیمنٹ کریں. بلڈنگ پراپر, یہاں تو جس کا جو دل چاہتا ہے, جہاں دل چاہتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی نقشہ نہیں ہے, کوئی اس کا اپروول نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کرنے پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارے اسلام آباد شہر کے آپ فٹ پاتھ دیکھ لیجئے سارے, وہ ان ایون ہے, وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ صرف اسلام آباد صاحب کی یہ بات نہ کریں, پورے پاکستان کے اندر یہ حال ہے. میں اسلام آباد کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پہ پوری کیپٹل سٹی ہے, نیچرلی اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ بہتری ہو, لیکن یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. اور ہمیں یہ جو ہے اسکول کے لیولز پہ, کالجز کے لیول پہ, یونیورسٹیوں کے لیول پہ بچوں کو سکھانا پڑے گا ریسکیو آپریشنز کیا ہوتے ہیں, فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں کریکولم کا حصہ ہونے چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ پہلے ہوتی تھیں. میں نے باقی ملکوں کو دیکھا ہے کہ وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ایک سیوکس پڑھائی جاتی تھی کسی زمانے میں وہ بھی اب نہیں ہے کسی بھی اسکول کالج کے اندر. تو کافی حد تک جو ہے یہ چیزیں ہمیں انٹروڈیوس کرانی پڑے گی. یہ ہم سب کا میرے خیال میں اجتماعی فیلئر ہے. یہ کسی ایک بندے کو اگر بلیم کیا جائے اس کے لیے تو میرے خیال میں ہم سب اس کے لیے اجتماعی طور پر. زبیر صاحب یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو آپ ایک سائڈ پر رکھ لیں, جو حالات وہ یہ ہیں کہ یہ زلزلے کا کتنا ریکٹر سکیل تھا, اس کا میگنیچیوڈ کتنا تھا, اس کا مرکز کون سا ہے, یہ محکمہ موسمیات بتا رہا ہوتا ہے پاکستان میں, جبکہ پوری دنیا میں محکمہ موسمیات کا کام یہ نہیں ہے. یعنی ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی اتنی انرجی نہیں دی, اتنی امپورٹنس نہیں دی کہ وہی اسی کے اندر اتنے اکوپمنٹس ڈیولپ کر دیے جائیں یا ایکسپرٹس ڈیولپ کر دیے جائیں کہ وہ یہ بتا دیں کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ سینٹر تھا, مرکز تھا, وہاں پہ 8.1 آیا اور اسلام آباد میں اس کی کتنی ریمیڈی تھی یا کیا تھا اس کا میگنیچیوڈ. تو سر یہ ہم توجہ کیوں نہیں دے رہے چیزوں پہ؟ ایک تو میرا خیال ہے I am least qualified to talk on this issue, frankly. پوری حکومت کا ہی ہے. نہیں, میں پوری حکومت کا نہیں ہے. دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اور یہ بھی ہمت کی بات ہے کہ جی آپ ہر اسلام پر بات ہو رہی ہے تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جیوگرافی کی بات ہو رہی ہے تو وہ اسپورٹس کی وہ. سو آئی ایم لیسٹ ایکسپرٹ ایٹ لیسٹ آج کے دن تک, گورنمنٹ کو کوئی آج کے دن تک کہ یہ جو آپ کے سوالات ہیں بالکل لاجیکل اور صحیح سوالات ہیں. اور میرا خیال ہے جو لوگ اس کے ماہر ہیں ان سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو زیادہ اچھی طرح بتاتے. مثلا آپ اپنا وزیر بتا دیں کچھ جیسے ہم توجہ جیسے ہم رابطہ کر لیں. اگر تو دیکھیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کو ہم نے کیسے کور کر رہے ہیں, عوام کو کیسے وہاں سے بچانا ہے, کم سے کم ان کا نقصان ہو, کون سی فورسز ہیں, کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, سب کی رسپانسبلٹی ہے. ایک تو وہ مرحلہ ہے میرا خیال ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی سسٹمز ہمارے پاس اتنے ویک کیوں ہیں. جاوید چودھری صاحب میرا خیال ہے پاکستان از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, اور پاکستان کے آپ سسٹمز کو اگر آپ آسٹریلیا
اور یو ایس یا یو کے سے لیٹ می جسٹ ریمائنڈ یو کہ یو ایس میں پچھلے 5-7 سال میں بہت میجر ڈیزاسٹرز آئے ہیں اور بہت میجر ڈیزاسٹرز میں لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, مال بھی گیا, بہت اور ہر ایک میں امریکن آرم فورسز انوالو ہوتے ہیں سیف گارڈ کا, چاہے وہ سائیکلون آیا, چاہے وہ سیلاب آیا, چاہے وہ آگ لگی, ہوتے ہیں ڈیزاسٹرز, اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. ایک تو اتنی مایوسی پہلے دن سے ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے. ہماری تمام تر توجہ وہ ہونی چاہیے کہ ہم فیڈرل حکومت کیا کر رہی ہے اور پروونشل حکومت کیا کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ لیول پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کا ایک چیز جو پازیٹیو ہے وہ یہ ہے 2005 کے مقابلے میں, اور اس میں میرا خیال ہے میڈیا کا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے کہ میڈیا ہر وقت ریمائنڈ کراتا رہتا ہے, اور اس کی ریمائنڈ کرانے کی وجہ سے فیڈرل حکومت بھی پروونشل حکومت بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا ایک بڑا ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ میں انہوں نے پاس ہونے, چاہے وہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پرفارمنس دونوں کی, فیڈرل حکومت کی, پروونشل حکومت کی اور ڈسٹرکٹ حکومتیں جو کہ KPK میں بن گئی, ان کی میرا خیال ہے will be far better than what it was in 2005. پرفارمنس یہ نہیں ہوتی کہ اس نے کتنی دیر میں مردے کو دفن کر دیا, اس کی پرفارمنس یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس کو بچانے کے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے, اگر ہماری اسٹیٹ کا کام یہ ہے, اگر ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے وہاں ہم 3 دن میں پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو نکال لیتے ہیں, باقی سب کو تسلی دے لیتے ہیں, تو پھر تو بہت فرق. اگر چیف منسٹر KPK اس وقت نہ اویلیبل ہوتے نا پچھلے 3-4 گھنٹے, تو اس وقت سارا موضوع یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو سر پوچھنا چاہیے, لیکن the fact کہ he is available, the fact کہ وہ جواب دے رہے ہیں, the fact وہ اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کو بہت سی چیزوں کا نالج ہے, تو میرا خیال ہے ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے. شاہ فرمان صاحب یہ بتائیے گا, وفاقی حکومت سے مطمئن ہیں آپ, اور جو آپ کو چاہیے وفاقی حکومت کی طرف سے فراہم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, انسٹنٹلی تو پرائم منسٹر صاحب نے کال کی ہے باہر سے اور سنا ہے کہ دورہ مختصر کیا ہے. ظاہر ہے وہ پورے پاکستان کا ایشو ہے, لیکن خیبر پختونخوا کو زیادہ تر ہٹ کیا گیا ہے, تو جو ان کی رسپانسبلٹی اس نے پوری کی. جو ذمہ داری بنتی ہے, میں نے کہا کہ اس میں زیادہ تر چونکہ پروونس کے اوپر ذمہ داری ہے یہ ایکٹیویٹیز لانچ کرنا, تو جو زیادہ اس کی کنٹریبیوشن ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کی وہ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کے اندر ہوگی. اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اتنے سٹنجی نہیں ہوں گے کہ وہ اس سلسلے میں ہیلپ نہیں کریں گے صوبے کے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نہ تو پالیٹکس کی کوئی ضرورت ہے, نہ ہونی چاہیے, اور یہ ایک کلیکٹیو ایشو ہے, پورے قوم کے ایشو ہے, پورے ملک کے اندر زلزلہ آیا ہے. تو سو فار وی آر ویری مچ سیٹسفائیڈ. PDMA کا NDMA کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ اکٹھے ہیں, وہ لانچ کر رہے ہیں جو بھی ضرورت ہو, جو بھی ایکٹیویٹیز ہو. لیکن یہ ہے کہ جس طرح اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اس قسم کا ڈیزاسٹر جو 8.1 ریکٹر اسکیل کے اوپر زلزلہ ضرور آئے گا, اور اس سے پہلے سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, تیار ہوں گے کہ اس طرح ہوگا. جب ڈیزاسٹر ہی, یار آپ نے بڑی اچھی بات ہی کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. ہم سب کو پتہ ہے, اب ہم نے گریبان میں دیکھے کہ اللہ ناراض ہے کہ اگر ہے تو کیوں ہے. اور ایک اور بات جاوید صاحب آپ نے کی کہ 2005 کے بعد سے ریہیبلیٹیشن کا معاملہ حل نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جزا اور سزا کا نظام بھی نہیں ہے. اور ایک طرف وہ قوم کے وہ کڑی ہو جاتی ہے, پورے پاکستانی قوم نے 2005 کے زلزلے میں جس طرح مدد کی, جس طرح لوگ والنٹیئر بن کے آئے, جس طرح ادھر فزیکلی لوگ موجود تھے, جس طرح انہوں نے اپنے کپڑے دیے ہیں, پیسے دیے ہیں. ایک طرف تو یہ قوم ہے, دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیواؤں کے لیے اور یتیموں کے لیے امداد آتے ہیں, وہ بیچتے ہیں, وہ گھر لے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب صحیح سزا اور جزا کا نظام ہو تو کوئی بلڈنگ کریک بھی نہیں ہوگا, کوئی فٹ پاتھ ان ایون بھی نہیں ہوگا, کوئی ریہیبلیٹیشن ورک آدھا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی سزا اور جزا کا نظام شروع ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سزا اور جزا کا وہ نظام ہو کہ اس کے اندر کسی بھی کلپریٹ کو نکلنے کی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. لیکن سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ ہی کی طرف آؤں گا وقفے کے بعد.
سوال یہ ہے کہ یہ جزا اور سزا کا سسٹم بنانا کس نے ہے؟ اگر تو میری ذمہ داری ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، نہیں بنا سکا میں، اور اگر آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کو کون سزا دے گا اور آپ سے کون جزا مانگے گا، اور آپ کا احتساب آپ نے نو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ شاہ فرمان صاحب یہ دیکھیے گا، خیبر پختونخوا میں 2005 کے زلزلے میں کتنے شہر تباہ ہوئے تھے، آج ان شہروں کی صورتحال کیا ہے؟ کیا وہ شہر بحال ہو چکے ہیں؟ کیا وہاں پہ ساری عمارتیں بن چکی ہیں؟ کیا وہاں پہ سکول کھل چکے ہیں؟ کیا وہاں پہ لوگوں کے سروں پہ چھتیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے جاوید صاحب، اس موقع کے اوپر اگر میں اس کا وہ جواب دوں جو دینا چاہیے، اس لیے نہیں ہوگا کہ سارے اس وقت کوئی اس قسم کی کوئی پولیٹیکل بات، لیکن آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور جس طرح ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کی بات میں نے کی، تو آپ نے پوچھا کہ 2005 کا جو تھا ڈیزاسٹر، اس کا کیا ریہیبلیٹیشن کیا کمپلیٹڈ ہے نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ سب سے پہلے میں یہ نوجوانوں کو، خاص کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اوپر بھی نظر رکھیں، بتا دیں، سوچیں کہ کیا اس حکومت نے کچھ کیا نہیں کیا، کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اور یہ ایک موقع کے لحاظ سے ایک اویئرنس کیمپین کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل اس واقعے آپ نے شاہ فرمان صاحب، میں تھوڑی سی قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی، کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو ہم نے ٹیلی فون لائن پہ لیا، حافظ حفیظ الرحمان صاحب اس وقت ہیں وہاں پہ، ظاہر وہاں پہ کیا ان سے پوچھنا ہے۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا، وہاں پہ گلیشیئرز پھٹے ہیں اور وہاں کہا جاتا ہے کہ زیادہ ڈیزاسٹر ہے، لیکن وہاں تک حکومت کے کارندے نہیں پہنچ سکے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہاں پہ واقعی ریسکیو ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب، یقیناً جو زلزلے کی شدت تھی وہ تو 2005 سے کچھ زیادہ تھی، اور خدشہ یہی تھا کہ شاید اس سے کئی گنا زیادہ نقصانات ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے خصوصی، میں سمجھتا ہوں، کرم کیا ہے۔ ابھی تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ہماری ایکسیس تقریباً 90% ایریاز میں ہے، جہاں گلگت بلتستان کے 10 اضلاع ہیں، جہاں پہ ہمیں خبر ملی وہاں ہماری ضلعی ایڈمنسٹریشن اور GBDA میں ہماری گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ہم نے رسائی وہاں تک کی ہے۔ اور صرف ایک ہی ضلع ایسا ہے، ہمارا ضلع گزر، جو چترال کے ساتھ نیبر میں ہے، اس ضلع کی ایک سب ڈویژن ہے گپس، وہاں تک روڈ شوڈ بلاک ہے، استور روڈ بلاک تھا وہ کھول دیا گیا ہے۔ اور یہ زیادہ تر جو لینڈ سلائیڈنگ ابھی تک ہوئی ہے جہاں پہ گلیشیئرز کا، تو ابھی تک ہمیں رپورٹ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی گلیشیئر ٹوٹا ہو۔ 3 ہمارے بڑے ریزروائر تھے یہاں پہ، ایک عطاباد جھیل کی شکل میں اور ایک ستپارہ ڈیم ہائی ایٹیچیوڈ پہ، ایک ہمارے گلگت میں ایک ہائیڈرو پاور کا ایک ہمارا ریزروائر، ہمیں خدشہ تھا کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، تو اللہ کے شکر سے وہ بھی محفوظ ہیں۔ اور کو ٹوٹل 8 سے 9 کیجویلٹیز ابھی تک جو ہے وہ شہادتیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہیں، کچھ 16 سے لے کے 14 کے درمیان لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں، ان میں سے 7 شدید زخمی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی جہاں سے بھی ہم نے 3 جگہوں میں کنٹرول روم بنایا ہے، اور تمام جگہوں سے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا ایریا بڑا فار فلانگ ہے کہ ہو سکتا ہے صبح تک اور بھی چیزیں جو ہے کچھ کلیئر ہو جائیں، اور احتیاط کے طور پر آفٹر شاکس کا جو ہے وہ خطرہ تھا، اس کے لیے کل ہم نے تمام جو سرکاری سکولز وغیرہ ہیں، تعلیمی ادارے، وہ بھی بند کیے ہیں۔ اور اس وقت بھی میں ایک میٹنگ لے رہا ہوں اور تمام ضلعوں سے میں رابطوں میں ہوں، اور سب ڈویژن لیول پہ بھی ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں کام ہو رہا ہے۔ آپ صاحب، آپ کو پوری قوم سے کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم سب حاضر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور وہاں ظاہر ہمارے بھائی ہیں، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو، جہاں پہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی مدد کی ضرورت ہو، تو ہمارے پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ کسی وقت بھی فون کر کے قوم سے مخاطب ہو سکتے ہیں، اور ہم سب آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ روبینہ صاحبہ، یہ ڈیزاسٹر سے سیکھنا چاہیے، لیکن ہم کب تک غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہیں گے؟ سیکھنے کا عمل کب شروع ہوگا؟ یہ کاش کہ میں آپ کو اس کا کوئی جواب دے سکتی، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ فرمان صاحب کی باتوں سے میں نے آپ سے کہا کہ وہ بڑے اچھی گفتگو کی، چیف منسٹر صاحب نے بھی کی، انہوں نے بھی کی، اور گفتگو کا وہی رہنا چاہیے تھا۔ جیسے ہم ایک ہوتا ہے نیشنل یونٹی، جیسے ابھی آپ نے ان سے بات کی، اور جس طریقے سے گفتگو شنید بھی ہو رہی ہے کہ ملک کو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے،
मुल्क को इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त इंतशार की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने पॉलिटिकल जो भी हमारी मफादात हैं या एफिलिएशंस हैं उसको बलाए ताक रख के इस वक्त मुल्क को इकट्ठा एक आवाज़ होकर खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क के और भी बड़े बड़े मसाइल हैं। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मसला है, और ये जब हम रियलाइज़ करते हैं और जब हम बात करते हैं तो फिर हमें मुफाहमत का नाम दिया जाता है या हमें बी टीम होने की बात की जाती है। लेकिन आज ये प्रूव हो गया है कि ये सब कुछ वक्त की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक पेज पे होना बेशतर इश्यूज़ के लिए मुल्क की ज़रूरत है। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ ये पॉइंट स्कोरिंग से नहीं निकलेंगी, एक दूसरे की टांगें खींचने से नहीं निकलेंगी, ये मुल्क के मसाइल जूं के तो ही रहेंगे। अगर हम इसी में लगे रहे कि मुस्लिम लीग नून ने टांगे खींचना एक और गलती की निशानदेही करना दूसरी बात, वो बिल्कुल ठीक, और इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए सर। वो उसके लिए आपके पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं, प्रोविंशियल असेंबलियां हैं, आपकी नेशनल असेंबली है, आपका सेनेट है, आप आवाज़ उठाएं, आपके फोरम्स हैं। ये जो सियासत है जो कि जिसको आप गलियों की और प्रोटेस्ट की सियासत है, तब होती है जब मुल्क में डिक्टेटर्स होते हैं। जब आपके पास फोरम्स है आप उसको इस्तेमाल करें। हो सकता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके साथ हम आवाज़ हो जाएं, आपके साथ आवाज़ मिला लें, तो आगे बढ़ें। अब मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि पीछे की तरफ जाने की। और यही जज्बा डिज़ास्टर की अगर बात होती है तो IDPs का अगर पिछले साल का ही वाक़या है, ज़रब-ए-अज़्ब जो था, ज़रब-ए-अज़्ब की जो फोकस थी वो हम नहीं बना सके उसके ऊपर। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो अपना ये ख्याल है कि जो ज़रब-ए-अज़्ब पे हमारा फोकस होना चाहिए था, पूरी कौम का होना चाहिए था, वो आपको पता है कि इन वजूहात की वजह से नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हम कौम को साथ लेके चलते नहीं हैं, हम कौम को दरमियान में छोड़ देते हैं और वो कंफ्यूज हो जाती है कि हमने क्या कर रहे हैं। तो वैसा जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो ये कहा जाता है हमेशा कि आर्मी चीफ जो होते हैं वो हमेशा लीड ले जाते हैं। अब भी देखिए वो 2 घंटे बाद वो पिशावर बैठे हुए और वहां पे वो काम कर रहे हैं और हुकूमत हमें नजर नहीं आती। ये बिल्कुल गलत है। पहले तो बात ये है कि आप ये सिविल मिलिट्री की जो वेज क्रिएट करने की कोशिश है, मेरा ख्याल है ये करनी भी नहीं चाहिए। और कि जी आर्मी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, पहली बात है आर्मी वर्क्स अंडर द सिविलियन गवर्नमेंट, और ये कोई एहसान किसी का भी नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन का भी, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या फेडरल हुकूमत है या आर्मी है या कोई और इदारा है, कि जी हमने ही देखे सबसे पहले हम पहुँच गए। प्राइम मिनिस्टर बाहर दौरे पर थे, उन्होंने कट शॉट किया अपना दौरा और वहां से निकल पड़े और वहां से वो मॉनिटर कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है एक तो ये फोटो ऑप्स के लिए कि जी सबसे पहले कौन पहुंचे, जिस तरह आप लोग मीडिया में करते हैं कि सबसे पहले हमने रिपोर्ट कर दिया। भाई पहली बात तो ये कि हम ये देखते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है और सबको पहुंचना चाहिए। और मेरा ख्याल है इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए कि क्या हमारे पहुंचने से डिजास्टर मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट आ रही है या हम सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए जा रहे हैं और वहां सिर्फ हमारे पीछे सब लग जाएं। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर मीडिया को फोकस करना चाहिए कि हर रोज एक मिनिस्टर पहुंच जाए, हर रोज एक सीनियर रहनुमा पहुंच जाए, और तमाम जो फोकस है एडमिनिस्ट्रेशन का, बजाय कि वो तस्वीरें बिल्कुल ना तस्वीरों से तो पता चला है कि कौन पहुंच रहा है और कौन नहीं पहुंच रहा। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को भी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमारे बाय द वे कि हमारे भी मिनिस्टर्स, हमारे भी फेडरल मिनिस्टर्स वहां पहुंच के वापस भी आ चुके। तो बात ये मेरा ख्याल है हमें इस चीज को नहीं इस पर फोकस करना चाहिए, और आई थिंक इसको क्रिटिसाइज कुछ हद तक करना चाहिए कि अगर हर एक को वहां पहुंचने से, देखिए ना, हर रोज अगर कोई पहुंचेगा तो चीफ मिनिस्टर केपी के या जीबी के जो हैं वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। बजाय कि खत्म हो गया। मैं मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खासा आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। डिजास्टर है, इसको मैनेज भी करना है और गलतियों से सीखने का अमल भी जारी रहना चाहिए पाकिस्तान में, मुल्क में, क्योंकि अगर हम जब तक गलतियों से सीखेंगे नहीं, सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। अब न्यूज हासिल करें अपने मोबाइल पर और रहें अपडेटेड कहीं भी किसी भी वक्त। अपने फोन से 2474 डायल करें और सुनिए एक्सप्रेस न्यूज की हेडलाइंस और रखिए हर खबर पर नजर। शब के 2 किनारों पर एक जैसा मंजर जरूर होता है, लेकिन वाकयात मुख्तलिफ होते हैं। दीवारे सियासत के आगे और पीछे की कहानियां भले एक जैसी, लेकिन हकायक मुख्तलिफ होते हैं और सारे हकायक मिलकर बनाते हैं असल कहानी।
देखिए @Q with Ahmed Qureshi। देखिए @Q with अहमद कुरैशी जुम्मे से इतवार रात 10:05